حدیث نمبر ہے 624 624۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن المسور بن مخرمۃ رضی اللہ عنہ ومروان قال ان عروۃ جعل یرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعینی۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مروان دونوں نے کہا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم لکھا چکے ہیں، مروان کے بارے میں لکھ لیجئے۔ مروان کا نام ہے مروان بن الحکم، مروان بن الحکم بن ابی العاص، ابی العاص، مروان بن حکم بن ابی العاص الاموی القرشی، الاموی القرشی، مروان بن الحکم بن ابی العاص الاموی القرشی۔ بہت سارے کیا کہتے ہیں درباری علماء جو ہوتے ہیں قدیم زمانے کے، جو درباری علماء تھے، بادشاہ کے دربار کے علماء ہوتے ہیں، انہوں نے بہت جد و جہد کی، بہت کوشش کی ان کو صحابی بتانے کے لیے، لیکن یہ صحابی نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے ان کی کوئی ملاقات ثابت نہیں ہے، اور یہ بہت تیز دماغ کے لوگوں میں سے کیا کہتے ہیں بڑے بڑے پلان بنانے میں، یہ ماسٹر مائنڈ ہوتے تھے یہ بڑے بڑے پلان کے۔ محدثین نے بتایا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ آپ کا مروان کا لقب جو ہے خیط باطل ہے، یہ باطل کا دھاگا، باطل کہتے ہیں نا غلط بات، باطل کا دھاگا ہے، یعنی غلط کام اور غلط کام کو جوڑنے میں یہ آدمی بڑا ماہر ہوتا تھا۔ یہ نبی اکرم علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام نے اس کے والد کو، حکم بن العاص، مروان کے باپ کو مدینہ شریف سے ہکال دیا تھا آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے، کیونکہ وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اور آپ کے گھر کے بارے میں کچھ جاسوسی وغیرہ کے، کچھ اس طرح کے اس کے گناہ تھے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہکال دیا تھا مدینہ شریف میں داخلہ، مدینہ شریف میں داخلے پہ بھی پابندی لگا دی تھی، اور بہت ان کے ساتھ سخت فیصلہ فرمایا تھا آقا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام۔ تو مروان بھی جو ہے یہ ہکالے ہوئے دور میں باہر ہی پیدا ہوا تھا، اور مولا علی علیہ السلام بھی اس کے بارے میں فرما دیے تھے، ویلک، تیری ہلاکت ہو، مروان سے فرمائے تھے کہ تیری ہلاکت ہو، وویل لامتی محمد منک ومن بنیک، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی تیری وجہ سے اور تیری اولاد کی وجہ سے بڑی ہلاکت ہوگی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تو بڑا نقصان پہنچائے گا۔ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سب سے اہم وجہ جو افراد ہوتے ہیں ان میں سے یہ ایک ہے، بلکہ نمبر 1 کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور یزید کے بعد یزید کی وائف کو دھوکے سے جھوٹا وعدہ کر کے شادی بھی کیا تھا یہ آدمی، اور اس کی جگہ حکومت بھی پا لیا تھا، کیونکہ یزید کا بیٹا منع کر دیا تھا کہ یزید جو امام حسین علیہ السلام کا قاتل یزید ہے، وہ یزید نے کیا بیٹا منع کر دیا تھا کہ میرے باپ کے اتنے گناہ ہیں کہ میں یہ سیٹ نہیں پکڑ سکتا۔ تو جب بڑا بیٹا انکار کر دیا تو چھوٹا بیٹا لینا چاہتا تھا، لیکن مروان جو ہے یزید کی وائف سے شادی کر کے یہ وعدہ کر کے کہ میں آپ کے چھوٹے بیٹے کو آئندہ حکمران بناؤں گا، ایک جھوٹا وعدہ کر کے یہ سیٹ کو حاصل کر لیا۔ بہرحال سیٹ حاصل کرنے میں تو یہ لوگ کا کوئی جواب نہیں تھا، یہ ایسے پیترے چلتے تھے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المطالب العالیہ میں باضابطہ ایک باب قائم کیے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین منقول ہے کہ حکم بن عاص اور مروان سے متعلق آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں باضابطہ ایک چیپٹر باندھا ہے، اور کیا الفاظ تھے اور کس طرح سے تھے، کتنے اسانید سے لعنت کی روایت موجود ہے، یہ سارا انہوں نے نقل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے درمیان رہتا تھا، لیکن علی الاعلان مسلمانوں کے درمیان فساد کرنے والا یہ شخص تھا مروان بن الحکم خیط الباطل۔ تو کیا کہتے ہیں، اس کا انتقال 65 ہجری کو ہوا۔ مروان بن الحکم کا انتقال 65 ہجری کو ہوا۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صغار الصحابہ میں سے، یہ دونوں تقریباً ہم عمر تھے، مسور بن مخرمہ اور مروان بن حکم۔ مسور بن مخرمہ تھوڑا بڑے رہتے ان سے،
تھوڑا بڑے رہتے، اور یعنی یہ دونوں کی روایت اتفاق سے ایک بات یعنی ایک ساتھ آ گئی ہے، دونوں ایک کی حدیث کو دونوں نے روایت کیا ہے، لیکن مروان نے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی بہت زیادہ برا سلوک اور بہت زیادہ ان کے ساتھ بھی ظلم والا معاملہ ہوا۔ کبھی مروان اگر گناہ کرتا اور حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ایسا بھی ہوا ہے کہ اس کو نصیحت کرنے گئے، یہ جب گورنر تھا اور حج کا قائد تھا، یہ حج کا ذمہ دار بنایا تھا، امیر معاویہ بن ابی سفیان نے اس کو حج کا رسپانسبل بنایا تھا، تو یہ حج کے سارے انچارج تھا، یہ معاملات ہو رہے ہیں، بہت سارا اونچ نیچ کرتا تھا، تو یہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس کو نصیحت کرنے گئے تو یہ سیدھا لات ہی مار دیا تھا ان کو، تو وہ اٹھ کر چلے گئے تھے۔ بہرحال اس طرح کے کئی خطرناک واقعات ہیں مروان کے، جو حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی اس نے کافی زیادتیاں کی۔ تو حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان بن الحکم دونوں روایت کرتے ہیں ان عروہ جعل یرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعینیہ، کہ عروہ بن مسعود الثقفی جو ہم سابق میں ذکر کر چکے ہیں، عروہ بن مسعود الثقفی، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ ابھی عروہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عروہ سن 8 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے، اور یہ واقعہ جس کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ سن 6 ہجری کا ہے، صلح حدیبیہ کے ٹائم کا ہے یہ، جب مشرکین میں اور آقا علیہ السلام جب عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے تو مکے کے بارڈر پر تناؤ ہو گیا تھا اور مشرکین ایگریمنٹ کرنے تیار نہیں ہو رہے تھے، تو اس وقت حضرت عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ آئے تھے مشرکین کی طرف سے، اور انہوں نے حالات کا جائزہ لے کر پھر مشرکین کو مائل کیا، تو وہ جو حالات کا انہوں نے جائزہ لیا تھا اس سے متعلق یہ حدیث ہے، ان عروہ جعل یرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعینیہ، کہ عروہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو غور سے دیکھنے لگے، اپنے آنکھوں سے غور سے دیکھنے لگے۔ قال، وہ کہتے ہیں، عروہ کہتے ہیں، فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی اپنا منہ مبارک صاف کرتے ہیں اور پانی نکالتے منہ مبارک سے تو وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آگے بڑھتے اور کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ پر وہ پانی لے لیتا، وہ پانی اپنے ہاتھ پر لے لیتا، فدلک بہا وجہہ وجلدہ، اور وہ پانی کو اپنے چہرے پر اور جلد پر، اپنے جسم پر وہ ملنے لگتا ہے۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُمْ، عروہ کہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ جب آقا علیہ وآلہ وسلم کوئی حکم دیتے ہیں تو سب کام چھوڑ کر پہلے حضور کا حکم پورا کرنے کے لیے یہ آگے بڑھتے۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، تو جب آقا علیہ السلام وضو فرماتے تو آقا علیہ السلام کے وضو کے بچے ہوئے پانی، وضو ہم نے زبر سے بتایا تھا کہ بچے ہوئے جو پانی، وضو کا جو پانی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے قریب رہتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے، اتنا وہ پانی کے لیے محنت کرتے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، جب آقا علیہ السلام گفتگو فرماتے تو یہ لوگ اپنی آوازوں کو ایک دم کم کر لیتے ہیں، حضور کے سامنے حضور کے لیول میں بات نہیں کرتے، اپنی آوازوں کو کم کر دیتے۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے، آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے یعنی ایک ساتھ اس طرح سے نہیں دیکھتے، ان کی تعظیم کی خاطر، یعنی تھوڑا سا دیکھتے ہیں پھر نظر نیچے کر لیتے، ایک ساتھ ان کو اس طرح سے گھور کر نہیں دیکھتے بلکہ دیکھتے اور نظر نیچے کر لیتے ان کی تعظیم اور ادب کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ فرجع عروۃ الی اصحابہ، تو وہ عروہ یہ چیزیں دیکھ کر اپنے اصحاب یعنی قریش کی طرف لوٹتے ہیں، جن کی طرف سے آئے تھے وہ دیکھنے کے لیے، پلٹ کر جاتے ہیں، فقال، اور جا کر ان سے اپنی قوم سے کہتے، ای قومی، اے میری قوم، واللہ لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جا کر آیا ہوں، وفدت علی قیصر و کسرا والنجاشی، میں قیصر کے پاس گیا جو روم کا کنگ تھا اس کے پاس گیا، میں ایران کے پرشیا کا جو کنگ تھا کسرا اس کے پاس گیا، میں حبشہ یعنی اریتریا اور سوڈان اور کیا کہتے ہیں افریقہ کا جو کنگ ہے نجاشی، میں اس کے پاس جا کر آیا، واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی قسم یہ بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں گیا مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جتنا ان کی تعظیم کرتے ہیں اس طرح سے میں کسی بادشاہ کی، اس کے اپنے لوگ اس کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا،
کسی رعایا اور کوئی غلام اپنے آقا کی ایسی تعظیم کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ، اللہ کی قسم، ان تنخم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم، آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنا منہ مبارک صاف کرتے ہیں تو وہ لوگ اپنے ہاتھ پر لیتے ہیں، فدلک بہا وجہہ وجلدہ، وہ کلی فرماتے تو زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر لیتے اور چہروں پر اور جلد پر اس کو مل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب وہ حکم دیتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے حکم کی تعمیل لاتے ہیں، لاتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، جب آقا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام وضو فرماتے تو ان کے وضو کے پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے تکرار کرتے اور قریب ہوتے کہ لڑ پڑتے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، جب آقا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام جب گفتگو کرتے تو وہ لوگ اپنی آوازوں کو کم کر لیتے۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، عروہ اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آقا کی تعظیم میں ان کو آنکھ بھر کر بھی ایک نظر نہیں دیکھتے۔ اس حدیث شریف کو امام بخاری اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے روایت فرمایا۔